یہودیوں کی سازش قرار دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تلمود میں کرونا کا ذکر کس حوالے سے کیا گیا اور یہودیوں کے عقائد کے مطابق کرونا کے لفظی مطلب کیا ہے؟ آج ہم آپ کو دنیا بھر میں پھیلی خونی وبا کی چند ایسی حقیقتیں بتائیں گے کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ناظرین گرامی، کرونا وائرس نے اس وقت پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔ اس کے پیچھے کئی سچائیاں بڑی حیرت انگیز ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ قدرتی آفت ہے تو کوئی اسے مغرب کی چالوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ کئی ایسے شواہد بھی منظر عام پر آ رہے ہیں کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے ان سازشی تھیوریز پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ ایک ایسا ہی حیران کن دعویٰ سامنے آیا ہے جس کے مطابق کرونا وائرس کوئی قدرتی وبا نہیں بلکہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ ایک ایسی سازش جسے یہودیوں نے اپنے مسیح کو بلانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو یہودیوں کی اس سازش کا سب سے اہم حصہ ہے۔ شاید آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہو کہ اس لفظ کا ذکر یہودیوں کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی مذہبی کتاب تلمود میں پہلے سے موجود تھا۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ اسے صرف اور صرف انسانی ذہنوں میں وہم بنا کر ڈال دیا گیا ہے۔ ان کی اس کتاب میں انہی کی زبان میں کرونا کو اس طرح لکھا گیا کہ اگر اسے انٹرنیٹ پر سرچ کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا پکارنا یا بلانا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کسے پکارنے کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ یہ بات ہو رہی ہے یہودیوں کے مسیحا یعنی دجال کی، جس کی آمد پر مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کو خاص طور پر دجال کے لیے تیار کروایا جائے گا۔ یہودیوں کے مطابق جس وقت ان کا یہ عظیم مسیحا اس روئے زمین پر قدم رکھے گا اس وقت پوری دنیا گھروں میں چھپی ہوئی ہوگی اور پوری دنیا اسے ہی پکار رہی ہوگی۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت یہی ہو رہا ہے۔ پوری دنیا گھروں میں بند ہو کر ایک ہی لفظ بار بار ادا کر رہی ہے اور وہ لفظ ہے کرونا۔ یہودی عقائد کے مطابق اس کا یہی مطلب ہے کہ پوری دنیا اس وقت یہودی مسیحا کو مسیحا مان چکی ہے۔ دوستو، کرونا کا لفظ یہودیوں کی مذہبی کتاب تلمود کے باب نمبر 5 میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اگر اس کے مطلب کو گوگل پر سرچ کیا جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ کسی بھی انسان کو اس وقت تک اپنی عبادت کے لیے نہیں جانا چاہیے کہ جب تک اسے کرونا نہ ہو۔ یہودیوں کے علماء کے مطابق ان کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر ان کا مسیحا ہے اور اس کو بلانے کے لیے ضروری ہے کہ پوری دنیا اسے عزت اور احترام سے پکارے۔ یعنی کووڈ کہہ کر ہر شخص یہودیوں کی اس سازش کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کووڈ کے ساتھ 19 کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اس کے پیچھے یہودیوں کی کون سی نئی سازش یا نئی چال چھپی ہوئی ہے؟ دراصل اس کے پیچھے یہودیوں کی کتاب میں چھپا ان کی نماز کا 19واں کلمہ ہے، جس سے مراد ہے کہ ہمیں کرونا کے ساتھ یہودیوں کا 19واں کلمہ بار بار پڑھنا ہوگا۔ اگر بات کی جائے اسرائیلی وزیر صحت اور وزیر دفاع کے بیانات کے حوالے سے تو یہ دونوں ہی کرونا کے حوالے سے یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمیں کرونا سے کوئی خوف نہیں ہے، اور اسرائیلی قوم کا ہر دوسرا شخص یہ بیان دیتا دکھائی دیتا ہے کہ ہمیں اس مرض سے بچانے والا مسیحا جلد آنے والا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کے ایک رہنما کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کا مسیحا اسی سال آئے گا۔ اس حوالے سے آپ نے گزشتہ دنوں ٹویٹر پر یہ ٹرینڈ بھی دیکھا ہوگا کہ جو کہ یہودیوں اور قادیانیوں نے مسیحا ہیز کم کے نام سے چلایا تھا، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہودی اور قادیانی ایک ہی صف کی دو قومیں ہیں اور ان دونوں کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کو ان کی راہوں سے بھٹکا کر غلط کاموں کی طرف لے جانا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اسرائیل جو کہ اس وقت پوری طرح یہودیوں کے قبضے میں ہے، یہ امریکہ کا قریبی ساتھی ہوا کرتا تھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے ایسی ترقی کی کہ اب وہ امریکہ سے کئی گنا زیادہ مضبوط بن چکا ہے، اور اس وبائی سازش کی مدد سے اسرائیل نے امریکہ کو بھی کافی نقصان پہنچایا ہے۔ یہودی مسلمانوں کو ان کی عبادت گاہوں سے دور کرنا چاہتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنی سب سے بڑی طاقت یعنی بیت اللہ سے دور ہو جائیں، اور اب وہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو چکے ہیں، اور مسلمان اب خانہ کعبہ میں پہلے کی طرح اپنی روحانی عبادات نہیں کر پا رہے، اور یہی ان یہودیوں کا مقصد تھا۔ اب وہ بڑی آسانی سے مسلمانوں کو بھٹکا بھی سکتے ہیں اور ڈرا بھی سکتے ہیں، کیونکہ پہلے جب بھی مسلمانوں پر برا وقت آتا تو وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو کر اللہ کے حضور دعا کرتے اور وہ دعا قبول بھی ہو جاتی۔ لیکن اب یہ تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ حرمین شریفین کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی مساجد اور عبادت گاہوں کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ان کافروں اور ان فاسقوں نے
पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस